السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أخرج الواقدي وابن عساكر عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: لما كان يوم الفتح أسلمت امرأة صفوان بن أمية البغوم بنت المعدل من كنانة، وأما صفوان بن أمية فهرب حتى أتى الشعب وجعل يقول لغلامه يسار وليس معه غيره ويحك انظر من ترى. قال: هذا عمير بن وهب. قال صفوان: ما أصنع بعمير؟ والله ما جاء إلا يريد قتلي، قد ظاهر محمدا علي فلحقه. فقال: يا عمير ما كفاك ما صنعت بي؟ حملتني علي دينك وعيالك ثم جئت تريد قتلي. قال: أبا وهب جعلت فداك، جئتك من عند أبر الناس وأوصل الناس صلى الله عليه وسلم. وقد كان عمير قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سيد قومي خرج هاربا ليقذف نفسه في البحر وخاف ألا تؤمنوا فآمنه، فداك أبي وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد آمنته، إلى آخر الحدیث۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، سلسلہ وار ہمارا وہی مضمون کہ دین کے جو 5 شعبے ہیں، ایک ہے ایمانیات والی لائن، ایک ہے عبادات والی لائن، ایک ہے اخلاقیات والی لائن، ایک ہے معاملات والی لائن، ایک ہے معاشرت والی لائن۔ یہ 5 لائنیں ہیں: ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معاملات۔ ان 5 لائنیں کسی ایک آدمی کی زندگی میں ہوگی تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ آنا یقینی ہے، اور یہ 5 لائنیں کسی گاؤں والوں کی زندگی میں ہوگی تو اللہ کی مدد کا ان کے ساتھ آنا بھی یقینی ہے۔ بمبئی والوں میں اگر یہ 5 لائنیں آ گئی تو اللہ کی مدد بمبئی والوں کے ساتھ آئے گی، یہ یقینی ہے۔ اور ان 5 میں سے ایک لائن کی بھی کمی ہوئی۔ بھئی، عبادت بہت اچھی ہے کہ نماز بہت پڑھتے ہیں، حج بہت کرتے ہیں، عمرہ بہت کرتے ہیں، لیکن معاملات ٹھیک نہیں۔ آج کل ہمارے یہاں یہ رواج پڑا ہوا ہے کہ سب عمرہ کرنا، لیکن کسی کا قرضہ چکانا ہے وہ نہیں دینا، میراث ہے وہ ادا نہیں کرنی، عمرہ کے کرنا کہ حج کے کرنا۔ بھئی، حج فرض نہیں ہے ان پر، حج فرض ہو گیا، لیکن پھر بھی حج میں جانا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جو فرائض ہے اس کو چھوڑ کر آدمی پورا کر رہا۔ ابھی جو فرض ہے تیرے ذمہ، فرض ہے کہ جس کا قرض ادا کرنا تیرے ذمہ ضروری ہے، بہنوں کو میراث کا دینا ضروری ہے، دوسرے فرائض ہیں، تو آدمی ایک فرض کو چھوڑے دوسرا فرض پکڑے، کیونکہ سارے احکامات ہیں اللہ کے۔ ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معاملات۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے لیے آدمی آئیں گے، کچھ لوگ تو آئیں گے اخلاص کے ساتھ، اور کچھ لوگ آئیں گے نمائش کے لیے۔
کہ صاحب کہاں گئے تھے؟ کہ صاحب عمرہ کرنے گئے تھے۔ صاحب کہاں گئے تھے؟ کہ حج میں گئے تھے۔ اور دوسرے معاملات، دوسرے جو احکامات ہیں وہ، اس لیے یاد رکھنا کہ پانچوں لائنیں ٹھیک ہونی چاہیے، ایمانیات والی لائن، عبادات والی لائن، اخلاقیات والی لائن، معاشرت والی لائن، معاملات والی لائن۔ اور یہی پانچوں چیزیں ہر نبی کے یہاں ملیں گی۔ کوئی بھی نبی ہوگا وہ یہی پانچوں چیزوں کی دعوت دے گا، وہ ایمان کی دعوت دے گا، وہ عبادت کی دعوت دے گا، وہ اخلاق کی دعوت دے گا۔ کوئی نبی بد اخلاق نہیں ہوگا۔ وہ معاملات کو سدھارنے کی دعوت دے گا، وہ معاشرت اچھی رکھنے کی دعوت دے گا، اور سب سے زیادہ دعوت دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے نبیوں کے یہ امام ہیں۔ اس کے لیے یہ پانچوں لائنیں آدمی کو ٹھیک کرنی ہوگی۔ یہ حالات آئیں گے، ایک بات یاد رکھنا، حالات کا اتار چڑھاؤ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حالات عدل سے بدلتے رہیں گے، احکامات نہیں بدلیں گے۔ کبھی بارش بہت، اب حکم بدل جائے نہیں کرنا۔ جو حکم پہلے سے بارش کے دور میں آیا ہے، بارش کے زمانے میں، وہی حکم باقی رہے گا۔ یہ سردی میں جو اللہ کا حکم ہے وہی حکم باقی رہے گا، گرمی میں جو اللہ کا حکم ہے وہی باقی رہے گا، کہ رمضان کا جو اللہ کا حکم باقی، حالات بدلتے رہیں گے، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بیماری، کبھی جو ہے تنگی، کبھی مالداری، یہ حالات۔ تلک الایام نداولها بین الناس، آج قرآن شریف میں پڑھا گیا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ ہم دنوں کو جو ہیر پھیر کرتے ہیں۔ اور پورے رمضان کے مہینے کا میرا ایک جملہ یاد رکھنا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے، دنیا کی قسمت اللہ بدل رہا ہے۔ کوئی دنیا میں کوئی مرد یا کوئی عورت اس وقت ایسی نہیں ہوگی، یا کوئی مرد ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر کوئی حال نہیں ہے۔ کسی نہ کسی حال میں اللہ نے کسی نہ کسی کو رکھا ہے۔ کوئی کاروباری لائن میں پریشان ہے، تو کوئی میاں بیوی کی لائن میں پریشان ہے، کوئی بیماری کی لائن میں پریشان ہے، کوئی پیسوں کی لائن میں پریشان ہے، کوئی پڑوسی کی لائن میں پریشان ہے، کوئی دوستوں کی لائن میں پریشان ہے۔ کسی نہ کسی کو اللہ نے کسی نہ کسی چکڑے میں رکھا ہے، تو اس کا علاج کیا؟ حالات تو آئیں گے۔ اچھا حال اور برا حال، یہ بہت اہم مضمون عرض کر رہا ہوں، لیکن میں قرآن شریف کی کچھ تفسیر شروع کروں گا آہستہ آہستہ انشاءاللہ اسی حال کی، اسی مضمون پر۔ اچھا حال اور برا حال، تو اچھا حال یہ نیکوں پر بھی آتا ہے، اور برا حال یہ بھی نیکوں پر آتا ہے۔ اور اچھا حال یہ اچھوں پر، جو گنہگار ہیں ان پر بھی آتا ہے، اور برا حال جو گنہگار ہوتے ہیں ان پر بھی آتا ہے۔ کہ بیماری کسی نیک آدمی کو نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیک آدمی ہے، کوئی نیک آدمی ہے وہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوا خدا نخواستہ، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ اس لیے کہ اچھا حال اور برا حال سب پر آتے ہیں۔ بھئی دیکھو نبیوں پر اچھے حالات بھی آئے، انہی نبیوں کے اوپر برے حالات بھی آئے۔ کہ ایوب علیہ السلام پر برا حال آیا، کیا برا حال آیا؟ کہ بیماری آئی، تو یہ نہیں کہیں گے اللہ کا عذاب ہے وہ۔ ابراہیم علیہ السلام پر نامناسب حالات آئے تو اس کو نہیں کہیں گے کہ وہ عذاب ہے، اس کی ابتلا کہیں گے، آزمائش۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو دیکھا ہی جائے گا کہ سامنے والا کیسا آدمی ہے۔ ایوب علیہ السلام پر روایت میں 18 سال تک بیماری رہی، یہ صابر شاکر تھے۔ نعم العبد انہ اواب، قرآن کہتے ہیں کہ بہت صابر شاکر، بہت بھلے آدمی حضرت ایوب علیہ السلام، بہت اچھے اور بہت مالدار تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے بہت مالدار تھے، 60,000 بکریاں تھیں ان کے پاس، 3,000 اونٹنیاں تھیں، 3,000 اونٹنیاں، تو اونٹنیاں 3,000 یعنی بڑی کوانٹٹی ہوتی ہے۔ 3,000، 7,000 بھیڑ تھے ان کے پاس، گدھے، خچر، گھوڑے، بہترین محل ایوب علیہ السلام کا۔ بس آسمانوں پر
اللہ تعالیٰ نے چونکہ شیطان جو ہے یہ آسمانوں پر آتا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد پھر اس کا آنا جانا بند ہو گیا اوپر، لیکن یہ ابلیس جو ہے خوب آسمانوں پر جاتے تھے، آتے تھے، ان کے سفر ہوتے تھے آسمانوں پر، تو فرشتے باتیں کرتے تھے، حدیثوں میں آتا ہے جب وہ باتیں کرتے تھے تو فرشتے باتوں میں کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ انسان پیدا کیے ہیں، ان انسانوں میں ایک آدمی ہے اس کا نام ایوب ہے، یہ بہت دیندار بھی ہے، بہت مالدار بھی ہے، یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ یہ شیطان نے سن لیا فرشتوں کی مجلس میں، اب وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا، کہا ہاں یہ ہے لوط علیہ السلام جو ہے ان کے نانا تھے، ایوب علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیٹی جو ہے ان کی والدہ تھی ایوب علیہ السلام کی، اب دیندار ہیں، نبی ہیں اور قرآنی نبی ہے، یعنی یہ نہیں کہ خالی حدیث میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وذکر فی العبدنا ایوب کا وذکر عبدنا ایوب، کہ ہمارا بندہ جو ایوب ہے اس کا تم ذکر کرو، بھلا آدمی تھا، صابر تھا، شاکر تھا، بہت اچھا آدمی۔ اب یہ حالات میں گر رہے ہیں، تو حالات میں گرنے کے بعد اللہ کا کیا حکم ہوتا ہے، میں یاد رکھنا، جو بھی حال آوے آپ پر سب سے پہلے یہ دیکھو کہ میرا اللہ کا کیا حکم ہے۔ کوئی بھی حال آیا یہ دیکھو میرا اللہ کا کیا حکم ہے، سب سے پہلے مولوی صاحب سے پوچھو جا کر، بھئی مجھ پر یہ حال آیا ہے، اس میں اللہ کیا کہتے ہیں، اس میں رسول کیا کہتے ہیں، اس میں شریعت کیا کہتی ہے۔ اپنی عقل سے مت چلو، اپنی عقل سے فتویٰ مت دو کہ سب یوں ہونا چاہیے، میرے عقل میں تو یہ آتا ہے، یوں ہونا چاہیے، میرے عقل سے شریعت نہیں چلتی، شریعت جو ہے وہ نقل سے چلتی ہے، نقل کہ ساری کی ساری شریعت اللہ نے اتار دی مکمل طریقے پر اور کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو آدمی عقل کے ترازو پر اگر شریعت کو تولیں گے تو بھٹک جائیں گے۔ ہم امریکہ گئے تھے تو وہاں امریکہ میں اسلامک سینٹر بہت اسلامک سینٹر ہیں، اور تو وہاں ویکینڈ ان کے یہاں ایک لفظ جملہ ہوتا ہے ویکینڈ کا مطلب سنیچر اتوار، یعنی سنیچر اتوار کو وہاں پروگرام اچھا ہوتا ہے، مطلب کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، مسجد میں بیانات ہوتے ہیں، اسلامک سینٹروں میں لوگ آتے ہیں، وہاں مرد عورتیں سب جو ہے جمع ہوتے ہیں، پردے کے ساتھ بھی بات ہوتی ہے، اور جو دینی مزاج کے نہیں ہوتے تو بغیر پردے کی باتیں ہوتی ہیں وہاں۔ اچھا جماعتیں ہماری ہر جگہ ٹھہرتی ہیں، جو مسجد ملی وہاں جماعت والے ٹھہر گئے، تو اتفاق سے ہم بھی ایک جگہ ٹھہرے اتوار کا دن۔ میں اس پر سنا رہا ہوں کہ جو آدمی شریعت کو اپنی عقل پر تولے گا وہ آدمی محروم ہو جائے گا۔ احکامات اللہ نے اتارے ہیں، اس میں قرآن کے بارے میں اپنی عقل سے مت سوچو، اللہ نے کہہ دیا بس، مولوی صاحب یوں ہونا چاہیے، مولوی صاحب یوں ہونا چاہیے، ایسا ہوتا تو اچھا تھا، یہ اللہ کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نبیوں کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں، وہ احکامات آ گئے، اب وہ بیٹھے، اب وہاں پر ہم جو سوئے ہوئے تو باہر آواز آئی، کچھ مردوں کی، کچھ عورتوں کی، کچھ لوگ آ رہے ہیں صبح 10 بجے۔ اب صاحب وہ خواتین بھی آ رہی ہے، خواتین خالی اسکارف بس اور کچھ نہیں، کوئی پردہ بردہ نہیں آیا۔ پھر ہم نے پوچھا بھی کیا معاملہ ہے، یہ کہا نہیں یہاں جو ہے یہ آج اتوار کا دن ہے اور ہر اتوار کو یہاں تفسیری مذاکرہ ہوتا ہے۔ لو صاحب تفسیری مذاکرہ، قرآن کی تفسیر کا مذاکرہ۔ اچھا اب جو قرآن کی تفسیر کا مذاکرہ ہے تو قرآن کی تفسیر کون کرتا ہے؟ یہ کہ سب کرتے ہیں۔ کیا مطلب یہ سب کرتے ہیں؟ یہ کہا کہ وہ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے اور قرآن کی آیت پڑھ کے جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از یور اوپینین۔ یہ پڑھے لکھوں کی دنیا، جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں وہ ایک آیت پڑھتے ہیں اور آیت پڑھ کے واٹ از یور اوپینین، تو ہر آدمی اپنی اپنی رائے پیش کرتا ہے قرآن کے بارے میں۔ تو ہم نے کہا بھی یہ سب اگر تفسیر کرتے ہیں تو کیا سارے مفسر جمع ہو گئے امریکہ میں؟ مفسر تو ہم نے تو یہ سنا ہے
کہ تفسیر اور قرآن کا علم یہ تو بہت بڑی وسیع دنیا ہے جو ہر آدمی نہیں کر سکتا، بلکہ اب اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے۔ صاحب یہاں بڑے بڑے کیا مدارس کھل گئے، ان کا نانا والے صاحب آپ بھی بیٹھنا تفسیر میں۔ اچھا صاحب بیٹھیں گے۔ اب وہ سب جمع ہوئے تو جہاں تک مرد، اچھا مرد بھی جو آئے وہ بھی کیسے ٹائی پہنے ہوئے، داڑھی نہیں، ٹوپی بھی نہیں، اور ہر آدمی جو اپنے ہاتھ میں قرآن بغل میں لیا ہوا اور پتلون، اور ٹھنڈی کا زمانہ تھا تو خوب جو ہے یعنی لمبے لمبے کوٹ یہ پہن کر جو ہے۔ اب میں دیکھنے لگا، میں نے کبھی کون سی تفسیر کرتے ہیں یہ لوگ، کچھ سمجھے تو صحیح کم سے کم کیا بات کرتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ہم بیٹھے وہاں تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو عورتوں کا جھمگٹانا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا اب تو بیٹھنا نہیں بھائی، یہاں ہم تو نہیں بیٹھ سکتے وہاں عورتوں کے ساتھ۔ پیچھے آ گئے ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھئی ہم کچھ سننا چاہیں گے۔ میں اس پر سنا رہا ہوں، کبھی بھی شریعت کو اپنی عقل پر مت تولنا۔ شریعت عقل پہ نہیں تولی جاتی، احکامات عقل پر نہیں تولے جاتے کہ مولوی صاحب ایسا کیوں ہے۔ نہ نہ نہ، اللہ نے جو کوئی بھی حال آئے اس حال میں دیکھو میرا اللہ نے کیا کہا ہے، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، علماء نے کیا کہا ہے، مفتی صاحب کیا کہتے ہیں۔ اب انہوں نے تفسیر شروع کی، ایک آدمی بیٹھا، دوسرے لوگ بیٹھے، قرآن کھول کے بیٹھے ہیں سب، اور آیت پڑھی الیوم احل لکم وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم۔ یہ چھٹے پاری کی جو آیت ہے وہ آیت جو انہوں نے پوری پڑھی، پوری پڑھنے کے بعد انہوں نے آپس میں مذاکرہ کرنا شروع کیا، یعنی خلاصے کلام یہ کہ بھئی جو ہے بھئی خنزیر جو ہے یہ تو حرام ہے، ظاہری بات ہے کہ خنزیر یہ تو حرام ہے، قرآنی نص ہے کہ سور کا گوشت یہ حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی سور کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، قرآن شریف میں ہے، لیکن ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اس زمانے کا خنزیر حرام تھا، اس زمانے کا خنزیر حرام نہیں ہے۔ اور دلیل میں دو دلیل ہیں کہ ایک تو یہ کہ بھی اہل کتاب کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے، تو یہ خنزیر کا جو گوشت ڈبوں میں بھرتے ہیں وہ اہل کتاب ہے، ایک دلیل۔ دوسری دلیل اچھا قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، یہ بھٹک جاتا ہے آدمی۔ اور دوسری دلیل یہ کہ اس زمانے کا جو سور تھا، خنزیر تھا، وہ تو جو ہے یعنی نجاست وغیرہ کی چیزیں کھاتا تھا، اور اس زمانے کا خنزیر جو ہے یہ تو بادام پستے کھاتا ہے صاحب، ہم تو اس کو تو جو ہے بہت اچھی چیز غذائیں کھلاتے ہیں۔ بس تو فوراً جو ہے میں وہاں چونکہ میں بھی پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا اگلا جملہ بھی پڑھ لو، ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، کہ جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا عمل جو ہے اللہ اس کو یعنی اس کو خسارے میں ڈال دے گا۔ اور میں نے کہا اس قسم کی تفسیر کرنے سے نہ تمہاری دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی، کیونکہ تم شریعت کو اب یعنی سور کا گوشت وہ حلال قرار دے رہے ہیں قرآن کے روح سے۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب نے اہل کتاب نے بھرا ہے، یہودیوں نے بھرا ہے بھئی یہ حلال ہے، اور دوسرا ہے کہ صاحب اس زمانے کا خنزیر جو تھا وہ تو نجاست کی چیزیں کھاتا تھا، اب تو جو ہے بہت بڑھیا بڑھیا غذائیں کھلا رہے ہیں۔ اب یہ دلیل قرآن کو اپنے عقل کے مطابق تولا۔ ہم کہتے ہیں قرآن کو عقل کے مطابق مت تولو، احکامات کے مطابق تولو۔ حال آئے گا، نامناسب حال بھی آئیں گے، کیا کرنا ہے۔ ایوب علیہ السلام پر نامناسب حال آیا، اپنی ایوب علیہ السلام کا قصہ ہی سنا رہا ہوں تمہیں۔ اتنے نامناسب حالات آئے کہ وہ شیطان نے سنا اوپر، کبھی کوئی ایوب نام آدمی ہے، بہت بھلا آدمی ہے، بہت مالدار ہے۔ روایتوں میں یہ لکھا ہے اتنے بڑے مالدار تھے ایوب علیہ السلام، ان کے 7 لڑکے تھے، 3 لڑکیاں تھیں ایوب علیہ السلام کی، اور سب لہیم شہیم خوبصورت، بہترین محل، بہترین کھانا پینا۔ شیطان نے سنا تو شیطان نے کہا کہ بھی کسی طریقے سے ان کو اللہ سے دور کرنا چاہیے۔ اللہ سے دور کرنے کا طریقہ کیا اپنایا شیطان نے؟ یہ کہا کہ ان کی سب سے پہلے اونٹ ختم کرو، اور ان کے سامنے جا کر کہو کہ تمہارے اونٹ ختم، تو ناشکری کا جملہ کہیں گے۔ ناشکری آدمی کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی زبان سے ناشکری کے جملے مت نکالو۔
کوئی حال ہے کو الحمدللہ بھی اللہ کا شکر ہے. اللہ یعنی ایوب علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں سنو. روایتوں میں یہ ہے کہ وہ شیطان آیا, شیطان نے جو ہے کچھ اپنے تصرف سے کہ جنات شیطان ان کے تصرفات تو ہوتے ہیں, آگ سے بنے ہوئے ہیں یہ. تو روایتوں میں یہ ہے کہ جتنے اونٹ تھے سارے شیطانوں کو جمع کیا اس ابلیس نے, اور جمع کر کے کہا ان اونٹوں کو جو ہے دفعتاً ختم کر دینا ہے. کہا ٹھیک ہے. چنانچہ انہوں نے کوئی آگ جلائی, یہ ہوا 3000 اونٹنیاں ایک ساتھ ختم, جل کے راکھ. ایوب علیہ السلام کو معلوم نہیں, یہ نماز پڑھ رہے تھے, نماز بہت پڑھتے تھے ایوب علیہ السلام, ذکر میں نماز میں بہت رہتے تھے. اچھا ان کے پاس مال برکت بہت تھی, مال میں مال بہت آتا تھا, تو جتنے بھی ان کے خادم ہیں وہ خادم آ کر جھولی میں مال لا کے رکھ دیتے تھے, تو وہی بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ فقیر میں تقسیم کر دیتے تھے. ان کی سخاوتی مشہور تھی اور ان کی نمازی مشہور تھی, ان کی عبادتی مشہور تھی. شیطان آیا اور شیطان نے کہا اجے صاحب میں کیا بتاؤں آپ کو, آپ کے یہاں تو بہت بڑا حادثہ ہو گیا. اور یہ ہوا کہ صاحب جتنا اونٹنیاں تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی, جتنے چرواہے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے, میں ایک چرواہا بچ گیا ہوں, چرواہی کی شکل میں آیا ہوں, میں ایک چرواہا بچ گیا ہوں, خالی آپ کو خبر دینے آیا ہوں. تو ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھی کوئی بات نہیں, اللہ نے دیا تھا اللہ نے لیا, چلو اللہ کا شکر ہے کہ نماز پڑھنے کی اور ذرا موقع ملے گا, اور زیادہ نماز پڑھوں گا, ذکر کرنے کا اور موقع ملے گا. شیطان نے کہا کہ ہو میری چال تو بیکار گئی بھئی, یہ تو کچھ نہ شکر کا جملہ تو کہا نہیں اس نے, میری چال بیکار, اب کیا کروں. اب اس نے پھر ابلیس نے سب کو جمع کیا, چھتنگڑے سمجھ گئے نا, اس کے چیلے چماٹے. یہ کہا بھائی یہ تو جو ہے یہ تو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے, اب اس کی گائیں ختم کرو. 3-4 دن کے بعد ساری گائیں ختم. یہ نماز پڑھ رہے تھے. شیطان آیا, شیطان نے کہا جی صاحب وہ میں چرواہا ہوں, آپ کی تو گائیں بھی ختم ہو گئی. تو اللہ کا بھی اللہ کی ماں, اللہ کا مال تھا, اللہ نے لیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی پر کوئی نامناسب حال پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور فوراً کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ, اللہ اس سے بہترین چیز عطا کرے گا. رونے سے, واویلا کرنے سے, ناشکری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب ایوب علیہ السلام پھر اپنی عبادت میں لگ گئے. گائیں ختم. اب گائے ختم ہونے کے بعد پھر آئے بکریاں ختم کرو. کچھ دنوں کے بعد بکریاں ختم. وہ ایک ہی جملہ کہتے رہے, اللہ کے دی ہوئی تھی اللہ نے لی. نماز میں لگ گئے. بھی اللہ کا شکر ہے نماز کا اور وقت ملے گا. شیطان نے کہا کہ یہ تو جو ہے ماننے والا ہے, ایسا کرو اس کی اولاد ختم کرو. کیا آدمی کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے. تو 7 بیٹے 3 بیٹیاں, ان سب کو جو ہے مار دیا. تمہارے بیٹے بھی ضائع ہو گئے. دیکھو کوئی بات نہیں, اللہ نے دیے تھے اللہ نے لے لیے. لگے ہوئے اپنی عبادت میں. اسی لیے کہا نعم العبد انہ اواب, کہ بہت اچھا آدمی تھا ایوب علیہ السلام. ہم مولانا یوسف زمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مشاہدے کے خلاف اللہ کے حکموں کو پورا کرو گے تم اللہ کی مدد بھی مشاہدے کے خلاف آئے گی. اللہ کا حکم کا پورا کر دینا, ایک اللہ کا حکم پورا کر دینا, 7 آسمان اور زمین اس کے اندر کے خزانے ہاتھ میں آئیں اس سے زیادہ قیمتی ہے ایک اللہ کا حکم کا پورا کرنا. اور ایک اللہ کا حکم کا توڑنا 7 زمین اور آسمان کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے. اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایوب علیہ السلام جو ہے وہ عبادت میں لگے. اللہ کی دی ہوئی چیز تھی. 3 بیویاں تھیں ان کی. تو 3 بیویوں میں سے ایک بیوی ساتھ رہی. 2 بیویوں نے کہا کہ بھی ان پر تو حالات آئے ہیں, ناشکری میں آ گئی. وہ ایوب علیہ السلام کو چھوڑ کے چل دی. ایک بیوی رحمت جو حدیثوں میں آتا ہے, اور ایک بعض علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی صاحبزادی تھی. یہ جو ہے یہ رہی ایوب علیہ السلام کے ساتھ برابر اخیر تک. حالات آ رہے, ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ. کوئی آئے الحمدللہ,
میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ آج کل حالات سے آدمی گزر رہا ہے، خاص طور سے کاروباری حالات سے گزر رہا ہے، جناتوں کے حالات سے گزر رہا ہے، کبھی جادو کے حالات سے گزر رہا ہے، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، یہ حالات، ان حالات کا علاج اللہ کے احکامات کا پورا کرنا ہے، اللہ کے احکامات کا توڑنا نہیں ہے۔ مولانا یوسف صبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گناہ کی وجہ سے نامناسب حال آیا، اب نامناسب حال دور کرنے کا علاج بھی کرتا ہے گناہ کی وجہ سے، تو یہ تو اور پریشانی میں آئے گا۔ نامناسب حال گناہ سے دور نہیں ہوتا ہے، استغفار سے دور ہوتا ہے، اخلاق سے دور ہوتا ہے۔ اب ایوب علیہ السلام کا قصہ سنو۔ شیطان نے کہا کہ ان کی اونٹنیاں ختم کر دیں، الحمدللہ کہا، بے اللہ نے دیا تو اللہ نے لیا، ابھی ان کا بکریاں ختم ہو گئیں، ایک ہی جملہ، ان کے بچے ختم ہو گئے، ایک ہی جملہ، بیویاں چھوڑ کے چلی گئی، ایک ہی جملہ، بے اب اس کو کیسے حرامیں، یہ کہا ایک کام کرو ان کا محل توڑ دو۔ بہت شاندار محل تھا، چنانچہ محل کے اندر آ کر ایسا تصرف کیا کہ وہ جتنے ستون تھے وہ ستون گرنے لگے، آگ لگنے لگی محل میں۔ ایوب علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ آگ لگ رہی ہے، ایوب علیہ السلام باہر نکل گئے اور آگ لگتے 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 بس ایک ستون یہاں سے گرا، ایک ستون یہاں سے گرا، ایک ستون یہاں سے گرا، تھوڑی دیر میں روایتوں میں آتا ہے کہ ساری کے سارا ستون، سارا محل زمین دوست۔ تو اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان آیا اور شیطان نے کہا کہ حضرت آپ کا تو محل بھی گیا۔ ایوب علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ اللہ پاک تو نے مجھے اتنے سالوں تک تو عیش کے اندر رکھا، بھئی اتنے سالوں میں اللہ تو نے مجھے کتنا مال دیا، اب اگر یہ تھوڑے سے نامناسب حالات آئے ہیں، اے اللہ کوئی بات نہیں، بس میں تو تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تو مجھے چھوڑ مت دینا، لوگ سمجھے مجھے مسکین و حقیر و تمکی۔ شاعر کہتا ہے لوگ سمجھے مجھے مسکین و حقیر و تمکی، وہ نہ کہہ دے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ لوگ سمجھے مجھے مسکین و حقیر و تمکی، لوگ سمجھے کہ غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، کڑکا ہو گیا، وہ نہ کہہ دے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ اے اللہ تو میرا ہاتھ مت چھوڑنا۔ اب جو ہے روایتوں میں یہ ہے کہ بچے بھی گئے، محل بھی گیا، بکریاں بھی گئی، اونٹ بھی گئے، زمین جو تھی وہ بھی گئی، سب میں جو ہے یہ حالات آئے۔ اب ایوب علیہ السلام کو جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اکیلے۔ شیطان نے سوچا کہ بھی یہ ہر حال میں یہ تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میں اس پر سنا رہا ہوں شکر والی، شکر اور صبر، یہ دو سواریاں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے آدمی جو جنت میں جاتا ہے وہ شکر اور صبر کی سواری پر سوار ہو کے جاتا ہے۔ کبھی اچھے حالات آویں شکر ادا کرو، نامناسب حالات آویں اس پر صبر کرو، شکایت مت کرو۔ اللہ سے شکایت نہیں کی جاتی، اللہ کے سامنے معافی مانگی جاتی ہے، اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے لیکن ہم تو گنہگار ہیں بھائی، اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے تو مجھے معاف کر۔ استغفار کی بہت کثرت کرو، اٹھتے بیٹھتے اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ اب حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو شیطان کے دل میں یہ بات آئی کہ ارے بھائی سب کچھ لے لیا، سب کچھ ان کو آزمایا ہے، لیکن یہ تو بس ایک ہی بات کہتے ہیں، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ بھئی انہیں بیماری میں مبتلا کرو، تو انہوں ایسی بیماری ان کو لگائی شیطان نے کھجلی جسے ہو، تو ایوب علیہ السلام نے کھجانا شروع کیا، یہ روایت میں آتا ہے۔ اچھا وہ کھجلی ایسی کھجلی تھی کہ بالکل ناخن جو تھے وہ بھی نکل گئے، لیکن کھجلی دور نہ ہو تو پتھر لیا، پتھر سے ذرا کھجانا شروع کیا۔ اب پتھر جو ہے وہ ٹوٹ جاوے لیکن کھجلی دور نہ ہو، اس کی وجہ سے گوشت نکلا پورے بدن میں۔ جب گوشت نکلا تو گوشت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیڑے پڑنے شروع ہو گئے، تو لوگوں دو بیویوں نے چھوڑ دیا، گاؤں والوں نے چھوڑ دیا، اور گاؤں والوں نے انہیں باہر بٹھا دیا، روایت میں یہ گاؤں کے باہر، اور گاؤں سے نکال دیا، یوں کہا بھی تم تو گنہگار بندے ہو۔ ایوب علیہ السلام کہتے تھے کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ ایک جگہ ہم سفر میں تھے تو ایک پٹھان جو ہے دعا مانگ رہا تھا،
پٹھان بیچارہ پریشان حال تھا، بیماری میں تھا، تو دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ پاک مجھے شفا دے دے، اے اللہ پاک مجھے شفا دے دے، اے اللہ پاک مجھے شفا دے دے، میں ایوب دھوبی ہوں، میں ایوب نبی نہیں ہوں۔ وہ دھوبی تھا، اس کا نام بھی ایوب تھا، تو دعا کہہ رہا، دعا میں کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک میں ایوب دھوبی ہوں، میں ایوب نبی نہیں ہوں، تو مجھے شفا دے دے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھ تو یہ دعا پڑھ، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کوئی بھی آدمی بیماری میں ہو تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 7 مرتبہ یہ دعا اگر پڑھے گا، ایوب علیہ السلام والی دعا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، 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 7 مرتبہ پڑھے تو اب علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جیسے فاستجبنا لہ وہاں اللہ نے دعا قبول کی، تو وہ تو نبی تھے، انہوں نے آواز سنی، تو جو ہے بغیر سنے اللہ تیری دعا کو قبول کر لے گا، تو سنے گا نہیں لیکن اللہ تیری بیماری کو دور کر دے گا۔ یہ ابن قیم نے لکھا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے شاگرد تھے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، بہت زبردست، یہ دونوں بزرگوں سے اللہ نے بہت کام لیا ہے، ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم، بڑے نامناسب حالات میں انہوں نے کام کیا، جیل کے اندر ڈالے گئے، جب ابن تیمیہ کا انتقال ہوا، علماء نے لکھا ہے کہ جیل کی دیواروں کے اوپر فتوے لکھے ہوئے تھے، کہ جیل کی دیواروں پر اب یہ چھپے ہیں سعودیہ کے اندر، فتاوی ابن تیمیہ تقریباً 25 سے 30 جلدیں ہیں بڑی بڑی، کہ ان کے جو لکھے ہوئے تھے فتاوی ابن تیمیہ، وہی لکھتے تھے۔ شاگرد لوگ آ کر پوچھتے تھے کبھی کبھی، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ شام جب گئے، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے حکومت نے پوچھا کہ بھئی یہاں کی کون سی چیز تم دیکھنا چاہتے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا بھئی میں سب چیزیں دیکھا ہوا ہوں، مجھے تو ابن تیمیہ کی وہ جیل دکھا دو جس میں تم نے ان کو جانا حکومت نے قید کیا تھا، مجھے وہاں لے جاؤ۔ چنانچہ وہاں لے گئے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت روئے۔ پھر جو ہے حکومت نے کہا کہ یہاں ہم اس کو اب یعنی توڑ کر اسے اب کوئی بلڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا ابھی آپ کی حکومت ہے، آپ لوگ جیسا چاہو ویسا کرو، اختیار ہے آپ کو، لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی رکھو، کہ اسے ایسا ہی رکھو، اسے بالکل ہدم مت کرو، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے اسلاف نے جیلوں میں بھی دین کا کام کیا ہے۔ کرنے والا آدمی تو جیل میں بھی کرے گا، یاد رکھنا، کرنے والا آدمی تو کوئی بھی کرے گا۔ شمس الائمہ سرخ سے جو تھے بہت بڑے عالم گزرے، بادشاہ وقت نے انہیں کنویں کے اندر قید کر دیا، بس کنویں میں، تو وہ کنویں میں رہتے تھے، کنویں میں کھانا، کنویں میں پینا، اوپر سے جو ہے وہ کھانا دے دیا جاتا تھا، اوپر سے پانی دے دیا جاتا تھا، اور کنویں کے اندر ہی وہ رہتے تھے۔ تو شاگرد جو تھے، چونکہ ہم نے سارے علاقوں کا سفر کیے ہیں، تاشقند، سمرقند، بخارا اور فرغانہ کے قریب میں جگہ ہے، فرغانہ نام وادی فرغانہ، علامہ اقبال نے وادی فرغانہ کا بہت تذکرہ کیا ہے۔ خود جگہ پر ہم گئے اور وہاں جیل میں بھی گئے تھے ہم، وہاں جب وادی فرغانہ میں پہنچے تو پولیس والے ہمیں جیل میں لے گئے تھے کہ تم فرغانہ کیسے آ گئے تم؟ بھائی ہم تو جماعت میں آئے ہیں، تو وادی فرغانہ، تو یہ جیل کے یہ کنویں میں ایک قید تھے۔ تو بادشاہ وقت نے بس حکومت کی ایک ترتیب ہوتی ہے، ان کو قید کر دیا، بڑے عالم تھے۔ تو ان کے شاگردوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ تو جو ہے کنویں میں ہے، اب ہم آپ سے فائدہ کیسے اٹھاویں؟ کوئی کتاب نہیں، کچھ نہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ شاگرد ان کے کنویں کے کنارے پر آ جاتے تھے اور یہ نیچے سے جو ہے حدیث بیان کرتے تھے، اور سارے کئی کتابیں وہیں کنویں میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنے شاگردوں کو لکھوائی، اور ہر مضمون کے آخر میں جیسے کہ رمضان کے روزوں کو مسئلے میں لکھوایا، تو اس کے آخر میں وہ لکھواتے تھے کہ دیکھو رمضان شروع ہو گیا ہے، میں کنویں میں قید ہوں، میں نہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں، نہ جمعہ کی نماز میں جا سکتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ مجھے
مسجد بھی دیکھنے ملے گی کہ نہیں ملے گی، اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں جمعہ بھی پڑھ سکوں گا نہیں پڑھ سکوں گا، اس ہر مضمون یعنی ہر باب پر یہ چیز لکھواتے تھے۔ جیسے حج کا مضمون لکھوایا، حج کا مضمون جب باب ختم ہوا، یہ باب ختم ہو رہا ہے اور اب جو ہے فلاں تاریخ ہے، اب تک میں قید میں ہوں اور میں نے جو ہے کئی دنوں سے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی، بس اللہ تعالیٰ میری رہائی کو شکل کرے، وہاں پر بھی کام کیا۔ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کے دل میں کام کی عزیمت ہوگی تو وہ تو کنویں میں بھی کام کرے گا، جیل میں بھی کرے گا، وہ تو چھوٹے کوٹھڑے میں بھی کرے گا، اور جس میں کوئی کام کا عزم نہیں ہوگا، بہترین محل میں ہوگا، اللہ اسے کرنے کی توفیق نہیں دے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے لکھا ہے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے کہ سینوں میں عظمتیں ہوں، ہم جہاں دیکھیں وہاں اسلام پھیل جائے، جہاں دیکھیں وہاں اسلام پھیل جائے۔ مولانا حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے علماء نے، اجمیر شریف سے ڈھاکے کا سفر کیا، بیان نہیں کر سکتے تھے، زبان کے اعتبار سے یہ کوئی بیان نہیں کر سکتے تھے، لیکن اندر کی معرفت تھی۔ تو علماء نے لکھا ہے اجمیر سے ڈھاکے کا سفر کیا تو خالی اس سفر میں 90 لاکھ انسانوں نے اسلام قبول کیا۔ بس چاہتے تھے، یوں دیکھتے جاتے تھے، بس نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، یعنی نگاہ مسلمان جو ہے دیکھے وہاں ہدایت پھیل جائے۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو، عبادات والی لائن ٹھیک ہو، اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو، معاشرت والی لائن ٹھیک ہو، معاملات والی لائن ٹھیک ہو، اور یہ پانچوں باتیں ہر نبی کے اندر تھیں۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کسی جگہ بیان کے لیے جاتے تھے تو حضرت جی کو پوچھتے تھے، حضرت بڑا مجمع ہے، کیا بیان کروں؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ جو سارے نبیوں نے بیان کیا ہے وہ بیان کرو۔ تو ہمارے والد صاحب پوچھتے تھے کہ سارے نبیوں نے کیا بیان کیا؟ تو حضرت یہ 5 چیزیں بتاتے تھے، ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو، عبادات والی لائن ٹھیک ہو، اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو، معاشرت والی لائن ٹھیک ہو، معاملات والی لائن ٹھیک ہو، تو بس آدمی کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ ہر نبی میں یہ 5 باتیں تھیں، کوئی نبی میں سے کسی ایک چیز سے بھی خالی نہیں تھا۔ جیسے ہر نبی کی داڑھی تھی، کوئی نبی بغیر داڑھی کے نہیں تھا، اور ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، کسی نبی نے بھی شرک کی کوئی بات نہیں کی۔ ہر نبی ایک ہی بات کہتا تھا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ دیکھو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یہ بنیادی چیز ہے۔ اپنا ایمان مضبوط بناؤ اور اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اچھا، ناشکری کے جملے کون کہتا ہے بتاؤں؟ ناشکری کے جملے کمزور ایمان والا کہتا ہے، قوی ایمان والا کبھی ناشکری کے جملے نہیں کہے گا۔ ایوب علیہ السلام پر اتنے حالات آئے، گاؤں والوں نے نکال کے باہر بٹھا دیا، دور سے اثر کے بعد گاؤں والے آتے تھے، اثر بات روایت میں اثر بات، اور دور سے کہتے تھے ایوب جو تجھ سے چوک ہوئی معافی مانگ لے، تیری بیماری دور ہو جائے گی۔ تو ایوب علیہ السلام کہتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، میں معصوم ہوں، اور یہ جو بیماری ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور میں اس میں بھی خوش ہوں کیونکہ اللہ نے بھیجی، کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ ان کی بیوی جو رحمت تھی، بیوی رحمت، یہ بڑے حکیموں کے پاس جاتی تھی اور جا کر جو ہے کہتی تھی کہ میرا شوہر بیمار ہے۔ اچھا، مال سارا چلا گیا، بیٹے اولاد ساری چلی گئی، سارے مویشی جانور چلے گئے، محل جو تھا وہ اجڑ گیا، کوئی چیز رہی نہیں۔ تو اب یہ ان کی اہلیہ محترمہ روایت میں یہ ہے لوگوں کے گھروں پر جا کر کام کرتی تھی، کہیں سے ایک روٹی مل جائے، کہیں سے 2 روٹی مل جائے، کہیں سے 1 دینار مل جائے، اور لا کر آ کر ایوب علیہ السلام کو جو ہے برابر وضو کرا کر اور برابر ان کی خدمت کر کے ایوب علیہ السلام کے لیے جو روٹی کا انتظام کرتی تھی۔ یہ حدیث میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ان کی اہلیہ محترمہ کام کر کے کہیں سے لوٹ رہی تھی، بھیڑ دیکھی،
بہت لوگ کھڑے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ آدمی کو بھیڑ دیکھنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے, اور بمبئی والوں کو تو اور زیادہ ہوتا ہے. ہمارے بمبئی میں دیکھ کے کہیں بھیڑ دیکھو نا تو آدمی ویسے کھڑا رہے گا, دور ہوگا تو بھی دیکھنے کے لیے آ جائے گا. اوپر سے دیکھے اگر کہ نیچے کچھ ہوا ہے, نیچے اوپر سے نیچے اترے گا. تو بھیڑ دیکھی, اور عورتوں کو اور زیادہ شوق, تو بھیڑ دیکھی تو یہ بھی رحمت جو کھڑی ہو گئی. یہ بھیڑ کیا ہے؟ تو ایک حکیم صاحب تھے, وہ حکیم صاحب نہیں تھے, وہ بھی شیطان تھا, لوگوں کو دوائی دے رہا. اور لوگ کہہ رہے ہیں ہاں اچھا کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو بھیڑ تھی لوگوں کی وہ بھی شیطانوں کی. کچھ شیطان تھے, کچھ انسان تھے, اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے میری دوائی سے بہت فائدہ ہے, بہت اچھی بہت اچھی. اب اور بیوی نے سن لیا, اب بیوی پردے کے ساتھ کہا حکیم صاحب میرا شوہر بیمار ہے اور میں بہت پریشان ہوں, اگر میرے شوہر کا آپ علاج کر دو. تو کہا تو تمہارے شوہر کو لے آؤ, علاج کرو. اجے حکیم صاحب وہ تو ایسا بیمار ہے کہ بالکل چل بھی نہیں سکتا, بہت معذور ہے, کہیں خدمت کرنے والی ہوں, گھر میں اور تو خدمت کرنے والا ہے نہیں, اگر تم جو ہے وہیں آ جاؤ. فرمایا کہ ہاں میں آتا ہوں, لیکن حکیم صاحب میں جو ہے ذرا میرے شوہر کو پوچھوں, بھلے آدمی ہے, میں کل آؤں. بہت اچھا. اب دوسرے دن دیکھا تو بھیڑ اور شیطانوں آنے والی ہے. ارے بہت فائدہ ہے, بڑے اچھے حکیم ہیں, بہت اچھے حکیم ہیں, اور ماشاء اللہ بہت فائدہ ہے, اور ان کے ہاتھ میں سنا ہے, اور اس کے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دی ان کو مسیحی دوا دی. آج تک مسیحی دوا بھی نہیں, مسیحی دوا دی ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے آ رہی ہے اس میں, اور انہوں نے دیا ہے, اور 10 دن تو ہاتھ لگا دیتے ہیں فائدہ ہی ہو جاتا ہے. اچھا حکیم صاحب میں آئی ہوں, بس یہ ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ تو بہت اللہ اللہ کرتا ہے, آپ کو دوائی دے دو. اچھا ٹھیک ہے بہن جی, میں دوا دیتا ہوں, لیکن ایک شرط ہے, آپ کے شوہر کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی, یہ دوا لے جاؤ آپ, لیکن شوہر کو 2 باتوں میں سے ایک بات کہہ دینا. جب ان کو شفا مل جائے تو ان کو اتنا کہہ دینا کہ ایک چکمی جو ہے ایک چڑیا میرے نام پر ذبح کر دیں. اتنا کہہ دینا بس. مجھے کوئی فیس نہیں چاہیے, پیسے ویسے نہیں چاہیے, مجھے کوئی نہیں چاہیے, بالکل دوائی لے جاؤ, ان کو فائدہ بھی ہو جائے گا. بس ایک چڑیا جو ہے میرے نام پر ذبح کر دیں. ایک کام تو یہ کرے, دوسرا کام یہ کرے کہ میرے بارے میں خالی اتنا کہہ دے گا حکیم صاحب بہت اچھے ہیں, ان کی دوا سے مجھے فائدہ ہوگا.
کے حوالے کرو، وہ ایک ایک کو ہمارے حوالے کرے گا. یاد رکھیں کہ ایوب علیہ السلام والا قصہ انشاءاللہ کل پورا کر لیں گے مزید انشاءاللہ. آج کا ایک وظیفہ بھی دیتا ہوں. دیکھو یہ ہر بیماری سے شفا کا آ گیا، سمجھ گئے؟ بنو امیہ والا میں نے کل کہا تھا، یاد آ گیا بھائی. بنو امیہ والا یہ دکان جو ہے مجھے بولے گی انشاءاللہ ہر آدمی ایک جا کے لے. کتنا لوگ ہیں بھائی؟ ہاں پیسے لگتے ہیں تو فری نہیں آتا. اب فری والی وہاں سے فری بھی رہے گا آپ کو، لیکن اس سے ایک لینا، زیادہ مت لینا اور ڈبلنگ نہ کرنا. ڈبلنگ مطلب ہے ایک رستے سے آئے لیا، دوسرے دن گر لے گئے، تیسرے دن گر لے گئے، فوٹو کاپی کرا لو آگے بڑھاؤ. ایک بات. دوسرا آج کا وظیفہ یہ کہ تہجد میں تو اٹھتے ہو ماشاءاللہ، اچھا وقت تہجد کا ہے. میں آج یہ تہجد کا وظیفہ دے رہا ہوں. عبد الرحمن ابن عوف کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ان کا معمول تھا وہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ کے روزانہ دم کرتے تھے. تو عبد الرحمن ابن عوف کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے مال بھی بہت دیا اور اللہ نے جنتوں سے، جادو سے اللہ نے میری حفاظت کی. یہ عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا. یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن صحابی کا معمول ہے. اور کون سی کتاب میں ہے؟ میری کتاب گھر موتی میں سارے حوالے میں نہیں، اس میں دیکھ لینا. عبد الرحمن ابن عوف معمول جیسے ہماری مسجد ہے مہندی مسجد، جب 4 کونے ہیں ہے کہ نہیں؟ یہ قبلہ رخ ہے. یہاں پر پڑھنا، پھر یہاں سے چل کر یہاں آنا، پھر وہاں جانا، پھر وہاں جانا. یہ ترتیب ہے. گھر جا کر اپنی بیوی کو سمجھا دینا، بچوں کو سمجھا دینا. کیا یہ رمضان کا خالی معمول نہیں ہے؟ یہ روزانہ بھی اگر اپنے گھر میں تم پڑھو گے چاروں کونوں کے اندر، اپنی دکان میں چاروں کونوں میں پڑھ لو. عبد الرحمن ابن عوف کہتے تھے کہ جب سے میں نے یہ کرنا شروع کی یہ تجارب تعلیم میں عبد الرحمن ابن عوف سے بڑے صاحب ان کا تجربہ تھا. انہوں نے تو کہا نہیں تھا لیکن خود ان کا تجربہ تھا کہ میں نے یہ کیا تو مجھے بہت فائدہ ہوا. یہ ہماری زمین میں تجارب تعلیم کہتے تھے، یہ ان کا تجربہ تھا عبد الرحمن. کبھی اور صحابہ سے کہتے تھے کہ دیکھو میرا یہ معمول ہے کہ میں اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی روزانہ پڑھ کے دم کرتا ہوں. تو خالی گھر میں نہیں پڑھی جاتی بلکہ آپ کی دکان ہے، دکان کے چاروں کونوں میں پڑھ لو. آپ کی آفس ہو، آفس کے چاروں کونوں میں پڑھ لو. آپ کا مکان ہے، مکان کے چاروں کونوں میں پڑھ لو. تو چاروں کونوں میں. اچھا یہ رمضان کے ساتھ اس عمل کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ یہ عمل روزانہ بھی اگر آپ کرو گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چاروں کونوں میں کیا پڑھنا ہے بھائی؟ آیت الکرسی. تو عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو سونا اتنا نکلا ان کے گھر میں سے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ نے سونے کے ٹکڑے جو کیے وہ جیسے بڑے بڑے درخت کے جیسے لکڑیاں کاٹی جاتی ہے نا اس طریقے سے کدالیوں سے کاٹ کے سونے کے ٹکڑے کیے اور ان کی بیوی میں تقسیم کی. اتنا مال عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ نے دیا تھا. اور عبد الرحمن ابن عوف کہتے تھے کہ میرے اس عمل کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنا مال دیا، مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو اللہ سونا کر دیتا ہے. زیادہ لگتے نہیں تھے کہ وہ کہتے تھے کہ پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلا، خود کہتے تھے مسجد نبوی میں رہتے تھے، باہر نکلا تو پیشاب کرتے پیشاب کر کے آ رہا تھا تو غلام کھڑا رہتا تھا، اجی صاحب اتنا مال آیا ہے شام سے، اتنا مال آیا ہے عراق سے، کیا کریں؟ عبد الرحمن ابن عوف کا کیا ریٹ ہے؟ گئے ریٹ ہے کہ خرید لو. ہو گیا سودا. اب 5-6 گھنٹہ بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں، پھر پیشاب کے لیے باہر نکلے وہی غلام کھڑے رہتے تھے. یوں کہا کہ صاحب وہ ہم نے خرید لیا، اب یہ بھاؤ آ رہا ہے، کیا کرے؟ بیچ دیں؟ یوں کہا بیچ دو. تو عبد الرحمن ابن عوف کہتے تھے کہ مجھے 24 گھنٹے میں اللہ لاکھوں درہم دے دیتا تھا. پھر اپنا معمول بتاتے تھے کہ میرا معمول ہے کہ میں گھر کے ہر کونے میں روزانہ آیت الکرسی پڑھتا ہوں. تو بولے کہ اچھا اس سے جنات سے بھی حفاظت، جادو سے بھی حفاظت اور مال میں برکت بھی. پھر اللہ آپ کو جب مال دے گا تو کیا کرو گے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح. جب اللہ مال دے گا تو اللہ کے راستے میں لگاؤ گے نا انشاءاللہ. ہاں لیکن یہ حدیث کہہ کر آگے مت بڑھانا، یہ مت کہنا مولوی صاحب نے حدیث بیان کی. یہ عبد الرحمن ابن عوف کا اپنا معمول تھا. ٹھیک ہے، آیت الکرسی پڑھنا رمضان کے ساتھ خصوصیت نہیں ہے اس کی.
آپ 24 یعنی 12 مہینے میں جب چاہو تب کر سکتے ہو، معمول بنا لو تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور کل پڑھنا ہے 1000 مرتبہ انشاءاللہ یا واحد یا احد، ٹھیک ہے؟ کیا پڑھو گے کل انشاءاللہ؟ یا واحد یا احد۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ کل ایوب علیہ السلام کے قصہ کل پورا کریں گے انشاءاللہ۔